میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ آج کل ہمارا ٹاپک بندش ہے، اور بندش کا ٹاپک میں نے اس لیے چنا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر نہ وظیفوں میں اثر ہوتا ہے، اور بہت سے بہن بھائیوں نے بہت سے زیادہ ای میل کیے ہیں، میسج کیے ہیں کہ ہم پر بندش ہیں، ہم پر جادو جنات کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا چلو ایسی ویڈیوز چند بنائی جائے تاکہ میرے پیارے بہن بھائیوں کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچے۔ دوستو، آج ایک جو خاص نقطہ ہے، بعض اوقات انسان زیادہ ذکر کرتا ہے، مطلب وظیفے کے طور پہ ذکر کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، یا پھر کوئی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ پڑھتا ہے اور اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ 21 دن تک میں پڑھوں گا، وہ 7 دن 5 دن میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو چونکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی، رجت تو اس کو نہیں ہوتی، لیکن اس پر بندش لگ جاتی ہے، کیونکہ ہر حرف کے ساتھ نورانی مخلوقات ہوتے ہیں۔ جب کوئی آیت یا کوئی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم آپ پڑھتے ہیں تو اس کے فرشتگان جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس قاری کو جو فلاں آیت کو یا فلاں اسم اعظم کو پڑھتا ہے، اس کی حاجت روا فرما دے۔ وہ بھی آپ کی حاجت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ آپ پر بندش لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے وظائف کیے ہیں یا کسی سے تعویذات لے کر کسی کے بارے میں استعمال کیے ہیں، خود لکھے ہیں، یا آپ کو کسی نے دیے ہیں، آپ نے استعمال کیا، زیادہ سے زیادہ آپ نے علاج معالجہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر بندش لگی ہوئی ہے، تو اس بندش کا مکمل حل ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری بندشیں، سارے حالات دفع ہو کر آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اور جو بھی بندش ہوگی، جس طرح کی بھی بندش ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، جس کی شروع سورت ہے عما یتساءلون۔ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ صبح و شام آپ نے پڑھنا ہے۔ طریقہ میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہی 30ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہیں، سورہ عبس، اس کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اب سورۃ قریش کو 101 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، میں اب طریقہ آپ کو تفصیل بتا دوں۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، کہیں بھی اسکپ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی ضروری نقطہ آپ سے رہ جائے اور آپ پھر کہیں کہ بھائی مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو آپ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے صبح و شام ہی پڑھنا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ
اس وظیفے کی اجازت ان تمام دوستوں کو ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ہمارے چینل کو، اور آگے سے لائک بھی کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، ان تمام دوستوں کو اجازت ہے۔ اب بار بار اجازت لینے کی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے 3 چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں۔ اب میں وہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں۔ سرسوں کا تیل، یہ اپنے پاس آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ 5 لیٹر پانی اور اچھی خوشبو والی اگر بتیاں، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں۔ اب یہ آپ نے اول آخر درود شریف پر یہ تمام پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرنا ہے، اور یہ کہنا ہے یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم کی برکت سے میں اپنے آپ سے تمام وظائف، تعویذات اور ہر قسم کی بندش دور کر رہا ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما، ساری بندش دور فرما دے۔ سارے سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیر کے یہی الفاظ آپ نے دہرانے ہیں۔ جب آپ اپنے سارے وجود پر پھیر لیں تو اس کے بعد سرسوں کے تیل پہ دم کریں، 5 لیٹر پانی پر دم کریں، اور اچھی خوشبو والی اگربتی جو ہوتی ہیں اس پر بھی دم کریں۔ اب مکمل طریقہ نوٹ فرما لیں۔ یہ جو سرسوں کا تیل ہے اس پر آپ نے دن رات کسی بھی وقت سر کا مالش کرنا ہے۔ ایسی مالش کرے کہ آپ کے سر میں وہ تیل باقی رہے، مطلب تیل زیادہ لیں، تاکہ آپ کا صحیح سر جو ہے نا وہ سرسوں کے تیل میں صحیح ایسے سمجھے کہ اگر آپ تھوڑا سا تیل لیتے ہیں اپنے سر پہ لگاتے ہیں تو یہ تیل آپ نے زیادہ لینا ہوگا تاکہ آپ کے سر پہ نمی زیادہ ہو تیل کی۔ اب رات کو سوتے وقت اس تیل سے آپ نے پورے وجود کی مالش بھی کرنی ہے۔ یہ جو پانی آپ نے دم کیا ہے یہ دن بھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ 3 بار آپ نے ضرور استعمال کرنا، صبح، دوپہر، رات کو سوتے وقت۔ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں یا آپ کی وجہ سے دکان یا گھر پہ بندش ہیں اس میں مغرب کے بعد آپ نے یہ 1 اگربتی سلگانی ہے۔ اگربتیاں اتنی لینی ہیں تاکہ 21 دن آپ کے لیے کافی ہو۔ یہ سارا عمل 21 دن کا ہے۔ 21 دن آپ نے صبح و شام اس وظیفے کو پڑھ کر ان چیزوں پر دم کرنا ہے۔ اب تیل کم ہو تو اس میں اور ڈال دیں، پانی 5 لیٹر سے کم ہو، آج آپ نے سارا دن پانی پیا، کل اس میں دوسرا پانی ڈال دیں۔ اگربتی آپ نے پہلے سے اتنی لینی ہے کہ 21 دن مکمل ہو، اور جلانی صرف آپ نے مغرب کے وقت ہے، جب اذان ہو اسی وقت آپ نے جلانا ہے۔ دوستو اس 2 وقت میں اگر آپ نے 1 وقت بھی عمل چھوڑ دیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اس لیے آپ سوچ سمجھ کر عمل کریں، 21 دن تک کریں، اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے بہت زیادہ پر امید ہو کے کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے بندش کے لیے تو آپ اتنی دعائیں مجھے دیں گے کہ میں خود بھی سوچ نہیں سکتا، نہ خود آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ اگر آپ کے رزق کی بندش ہیں یا رشتوں کی بندش ہیں یا تعلقات کی بندش ہیں تو اس کو ضرور آزمائیے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل مبارک جو ہیں یہ آپ کی ہر بندش کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور کر دے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔